نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی غیبی مدد کی ہے، ان کی تائید فرمائی ہے۔ اللہ پاک ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی ہے۔ تو آیت کریمہ میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا بھی خوف تھا اور آخرت کا بھی خوف تھا، اور جو اللہ اس کے رسول سے دعوت رکھتے تھے وہ ان کو دوست نہیں بناتے تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے زور سے تماچا ان کے منہ پہ مارا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں آپ نے اطلاع دی تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے۔ ابو قحافہ جو تھے وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس لیے آیت کریمہ میں یہ لفظ آیا آباءہم، اگرچہ ان کے جو ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یا یہ کہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ابناءہم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو آپ کے بیٹے تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ گئے اور آ کر پکارا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی، تو اللہ اس کے رسول کے وہ دشمن تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیت دی۔ اسی طرح آیت کریمہ میں یہ بات آئی وَإِخْوَانَهُمْ، یہ کہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے احد کے موقع پر اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جو وہ جہنم رسید کر دیا کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ آپ نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیا، اس کو ولیت دی۔ اور اسی طرح آیت کریمہ میں عشیرتہم، یا ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاصم بن حشام جو اسلام کا دشمن تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، اس کو جہنم رسید کر دیا کیونکہ آپ کے دل میں محبت نبی تھی، آپ نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں جن کے بارے میں یہ اس آیت کریمہ کا جو نزول ہوا، تو آپ کا نام جو ہے عبداللہ ہے، آپ کا پہلا نام جو عبد الکعبہ تھا۔ ابو قحافہ کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ فوت ہو جاتے تھے، تو انہوں نے یہ منت مانگی کہ اگر ہمارا بیٹا جو ہے بچ جاتا ہے، زندہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم اسے جو ہے کعبہ کے نام کر دیں گے۔ تو آپ کا نام عبد الکعبہ جو رکھ دیا گیا۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام جو ہے عبداللہ جو رکھ دیا۔ آپ کی کنیت جو ابو بکر تھی، یعنی اولیت یا یہ کہ سبقت لے جانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بغیر کسی دلیل کے جو ہے آپ نے اسلام کو جو قبول کر لیا، اور قرآن کریم نے بھی آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون، کہ پہلوں میں سبقت لے جانے والے۔ اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی، قبر سے سارے لوگ اٹھیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اٹھیں گے، تو آپ وہاں پر بھی آپ ولیت لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، اور بائیں جانب سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اٹھیں گے۔
اسی طرح آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ عتیق یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کرتا ہیں، اس کے بعد آپ کا لقب جو عتیق پڑ گیا۔ آپ کو صدیق اس وجہ سے کہتی ہیں کیونکہ معراج کی تصدیق آپ نے کی، تو آپ کو یہ لقب ملا صدیق، سچا۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل جو ہے بیان کیے گئی ہیں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ پاک ہی چکا سکتے ہیں۔ ان کے احسانات بہت بڑی ہیں اور آپ کے مال سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ مسلم شریف میں مسلم بن حجاج قشیری نشاپوری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کون تم میں سے روزہ رکھ کے آیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جنازے میں شرکت آج کس نے کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جنازہ میں شرکت جو ہے میں نے کی ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا کہ مسکین کو بیمار کی عادت کس نے کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آج میں نے بیمار کی عادت کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر تمام یہ خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ مسلم بن حجاج قشیری نشاپوری نے مسلم شریف میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ حکم دیا کہ آج صدقہ کون کرے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں، تو آپ اپنے گھر کا آدھا سامان جو لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیش کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آدھا سامان میں ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان پیش کیا، تو آپ نے سوال کیا کہ گھر والوں کے لیے آپ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی رضا میں چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ سارا سامان آپ نے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا تھا۔ جامع ترمذی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اس سے بھی آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کا پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی۔ ایک مرتبہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو جنگ ذات السلاسل سے واپس آئے تھے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور اس طرح پھر کافی صحابہ کا جو آپ نے نام لیا۔ تو یہاں پر بھی آپ جو سبقت لے کے، تو مسلم شریف میں جو اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آگے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ نے یہ بھی اس سے کہا کہ فلاں دن آ جانا۔ تو اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ موجود نہ ہوں، یعنی آپ وفات پا جائیں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کے پاس آ جانا، ان سے سوال کر لینا، ان سے پوچھ لینا۔ تو مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیل کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص نے ایک بیل پر سامان لادا ہوا تھا، بوجھ لادا ہوا تھا اور اس کو ہانک کے لے کے جا رہا تھا۔ تو بیل نے جو ہے سوال کیا
کہ میں اس وجہ سے نہیں پیدا کیا گیا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد تو ہل جوتنا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب سے یہ کہا کہ کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں بھی اس پہ یقین کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس پہ یقین کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر بھی محبت کا اظہار کیا۔ مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے، اس میں ہجرت کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں یہ ارشاد فرمایا، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست غم نہ کر، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ نے اللہ کے راستے میں مال پیش کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے آقا کو مال دیا اور آپ کو آزاد کرا لیا۔ تو قرآن کریم نے آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، کہ آپ بچا لیے جائیں گے، جہنم سے بچا لیا جائے گا سب سے زیادہ متقی شخص۔ تو آپ وتقا متقی قرار دیا کیونکہ آپ نے اپنے عمل سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اظہار کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی مواقع ایسے جو ہے وہ کہ جس میں آپ نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تو ہمیں جو اس طرح محبت کرنی چاہیے۔ اس طرح جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے جہاد کیا کہ اگر تم مجھے اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کرو گے تو پھر بھی میں تمہارے خلاف جو جہاد کروں گا۔ تو وہاں پر بھی آپ نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا۔ تو آیت کریمہ میں یہی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اللہ نے دنیا میں ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا، وہ اعلان جو اللہ پاک قیامت والے دن جنتی لوگوں سے کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے۔ زندگی کیا ہے محمد پہ فدا ہو جانا، موت کیا ہے اسی جذبے پہ، زندگی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو جانا، موت کیا ہے اسی جذبے پہ فنا ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ عقائد اسلام، ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور جس سے آپ نے منع فرمایا ہے ہمیں اس سے جو ہے بچ جانا چاہیے۔ اور اسی محبت کا یہ اثر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دنیا میں 2 وزیر ہوتے ہیں اور آسمان پر بھی۔ تو آسمان پر میرے دو وزیر ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دنیا میں میرے 2 وزیر جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔